الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی سے آج ہم یہ چھوٹا سا ہی ذکر کا جو نا حلقہ سجا رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ گوشہ ہے، ذکر کا گوشہ، یہ ہے طہارت۔ اب طہارت کے ہم کچھ گوشے لیں گے۔ تو اس میں جو پہلا گوشہ ہے وہ طہارت کا، وہ استنجا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، جس سے ہمیں آغاز کریں گے طہارت کا، وہ ہے استنجا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا، آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک رہنا، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو آیتیں، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 108، اس میں رب دو جہان نے کلام مجید میں طہارت اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ جو طہارت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور دیکھو، یہ طہارت جو ہے نا، اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی طہارت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس آیت کریمہ کے متعلق اہل قباء سے، کیونکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو قباء والوں سے پوچھا کہ کون سی طہارت کا ذکر ہے جو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر جو نہ کیا ہے، جس کی تعریف کی ہے رب کائنات نے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ طہارت ہے کہ جو ہم استنجا کرتے ہیں، اور استنجے سے ہم پہلے مٹی سے استنجا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی سے بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ ابتدائی جو حکم آیا تھا وہ مٹی کا تھا، کہ اس وقت جو پانی کی کمی تھی، گھروں کے اندر پانی کا اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا، تو اس وقت حکم آیا کہ پہلے کہ تم مٹی سے جو نا وہ استنجا کیا کرو۔ پھر جیسے جیسے لوگوں کے گھروں میں پانی کی فراوانی ہوتی گئی، تو پھر ساتھ یہ بھی حکم آ گیا کہ مٹی سے بھی کر لو استنجا، اور ساتھ پانی سے بھی کیا کرو۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے، تو ان کی محبت کا رنگ بھی علیحدہ ہی تھا۔ تو آپ محبت میں کیا کرتے کہ آپ مٹی سے بھی استنجا کرتے، یعنی کہ 3 ڈھیلے مٹی کے لے لیتے، اس سے پہلے استنجا کرتے، اور پھر بعد میں پانی کا بھی استعمال کرتے۔ تو اللہ پاک کو صحابہ کرام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنی جو نا محبت کا اس کے اندر اظہار فرمایا کہ یہ طہارت کو پسند کرتے ہوں، تو میں رب ہو کے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو دیکھو، یہ اللہ پاک کی جو محبت کا ذریعہ ہے، یہ طہارت۔ اور پھر یہ طہارت جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا یہ طہارت کو پسند فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نا جب استنجا کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ دعا مانگتے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ میرے جو دل ہے نا اس کو نفاق سے پاک کر دے، وحسن فرجا من الفواحش، اور میری شرمگاہ کی زنا سے حفاظت فرما۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو نا اس کی دعا فرماتے، اس چیز کی دعا فرماتے کہ یا اللہ میرے دل کو بھی پاک کر دے، اور میری شرمگاہ کو بھی گناہ سے، زنا سے بچا لے۔ تو یہ دیکھو کتنا بڑا عمل ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کا جو نا
حکم دیا اور ساتھ کر کے بھی دکھایا۔ اب یہ استنجا کیا ہے کہ استنجا کی جو نا اس کا نزول کس طرح ہوا؟ دیکھو جو آج بھی جو جو نا ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھیں آپ، دوسرے ممالک میں، جو ان کنٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ابھی بھی استنجے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہے، کہ وہاں پر ابھی بھی ٹیشوز وغیرہ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ویسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ نہیں کرتے اس چیز کا زیادہ استعمال، پانی کا استعمال باہر جو نا سفر کے اندر بھی ہیں تو وہ طہارت کا اتنا زیادہ جو دھیان نہیں کرتے۔ لیکن یہ اسلام نے جو نا کلچر ہمیں دیا کہ تم لوگوں نے طہارت کا بھی اہتمام کرنا ہے، طہارت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ جو طہارت کا اہتمام جو نا اسلام نے ہمیں کروایا، اسلام نے ہمیں کروایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا کہ طہارت کو اختیار کرو۔ اور طہارت کو اختیار کرنے کا یہاں پر حکم فرمایا تو فرمایا کہ استنجا کرو، سب سے پہلے استنجا کرو۔ جب تم قضائے حاجت کو کا ارادہ کرنے والے ہو تو ارادہ کر لیتے ہو نا، تو قضائے حاجت کے لیے اب دیکھو بندے کی ضرورت ہے، بندے نے کرنا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ استنجا پہلے جو نا اس کے ساتھ کرو۔ اور استنجا جو نا کرنے سے پہلے، جو واش روم جانے سے پہلے، اب اس وقت تو جو اس وقت عرب کا ماحول تھا جب حدیث پاک آتی تھی، تو اس طرح کے ہمارے جیسے واش روم ہیں، ٹوائلٹ ہیں ہمارے، اس طرح کے وہاں تو واش روم نہیں تھے، تو جو نا کھلا ماحول تھا، اور کھلے ماحول کے اندر جو نا، اور یہ کچھ واش روموں کا کچھ ایسا علیحدہ سا کوئی انتظام کوئی چھوٹا موٹا کیا ہوتا تھا، تو اس کے پیش نظر پھر اسی طرح احادیث آتی گئی۔ اب جب کہ ہمارے گھروں کے اندر اتنے خوبصورت خوبصورت جو نا ٹوائلٹ بنے ہوئے، تو ٹوائلٹ کا جو نا اس کا اہتمام ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے ٹوائلٹ کے اندر جانے لگو، واش روموں کے اندر جانے لگو، تو اس وقت جو نا یہ دعا پڑھو، پہلے دعا پڑھو۔ اور دعا کیا پڑھو کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث والمخبث ذی الشیطان الرجیم۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو وہ دوسری والی دعا جو عام، جو ایک اور جو دعا ہے جو عام طور پہ ہم گھروں کے اندر ہم نے یاد کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو یاد کر لیں اور یہ پڑھ کے اندر داخل ہوں۔ اور داخل ہوتے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جب بیت الخلاء میں جاتے ہو تو بایاں پاؤں پہلے رکھو، جب واپس باہر آتے ہو تو پھر دایاں پاؤں پہلے رکھو، اور جب باہر آؤ تو باہر آنے کی دعا جو نا وہ بھی مانگو۔ اگر کسی کو پوری دعا نہیں آتی تو غفرانہ کا پڑھ لے، اگر غفرانہ کا نہیں تو پوری دعا جو مکمل اگر کسی کو آتی ہے تو وہ پڑھ لے، غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں تو کافی ساری ہیں، جو اس کے بیت الخلاء سے باہر آنے کی بھی دعا ہے، کافی ساری دعا، تو یہ نا آپ ان دعاؤں کو یاد کرو، اور باہر نکلتے ہوئے دعائیں خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ کیونکہ ہم جب بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ کہ بیت الخلاء کے اندر جو نہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں، شیطانیاں اور شیاطین یہ ہوتے ہیں اور بندے کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے واش روموں میں جانے لگو تو اپنے واش روموں میں بھی دعا پڑھ کے جایا کرو، بغیر دعا کے واش روم کے اندر بھی نہ جاؤ، تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو اس لمحے میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی اپنی شرمگاہ کی بھی وہاں واش روموں کے اندر بھی حفاظت کرو۔ ایک تو پردے کا اہتمام، دوسرا کسی کے سامنے واش روم نہیں کرنا، اور جب واش روم میں اکیلے تنہا بھی ہونا تو تب بھی حیا کے مقام کو برقرار رکھنا ہے۔ میرے حضور اتنے حیا والے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ہے شرمگاہ اس کو نہیں دیکھتے تھے، اتنے حیا والے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی حیا والے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ کرام نے جب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو دیکھا، تو عبداللہ بن عمر وہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، کہ میرے حضور جس طرح کہتے صحابہ کرام اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ عبداللہ بن عمر ان کا تو رنگ اپنا ہی تھا، ان کا اپنا ہی ایک رنگ تھا۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا کہ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اپنے
जिस्म के ऊपर, शर्मगाह के ऊपर अपनी ज्यादा नजर जो ना पड़ने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते मेरे अगले सलाम। तो मेरे अगले सलाम के संबल को देखते हुए उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली कि यानी कि अपनी शर्मगाह से भी इतनी हिफाजत करते, अपनी हया के मुकाम को बरकरार रखते। आज देखें कि हम दूसरों जो ना दूसरे के मामलात को और अपने दूसरों की तरफ हम इस शर्मगाह का इतना एहतमाम नहीं करते, हया का इतना एहतमाम नहीं करते। तो मेरे हजूर अपने आप से भी इतनी हया फरमाते थे। तो अपने बच्चों को एक अंदर की हया भी डिलीवर करो इस चीज के लिए, अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर हम इस हया को डिलीवर करें। अगर हम हया वालियां होंगी, हमारे बच्चे भी हया वाले होंगे। और फिर मेरे अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बाहर आओ तो ये दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी मा यूज़ीननी वाबका अला मा यंफ़अनी, कि शुक्र है उसका, रब का, कि जिसने मुझसे इस तकलीफ को दूर कर दिया, इस चीज को दूर कर दिया, इस चीज को जो मुझे इज़ा दे और तकलीफ दे, और वो चीज बाकी रखी जो मुझे नफा दे। यानी कि जितना जो फुजला फाजल था वो उस मालिक ने शुक्र है कि बाहर निकाल दिया, और जो फुजला जो मेरे मैदे के अंदर, जो पेट के अंदर रहना था गुज़ा जितनी, अल्लाह पाक ने उसको उतना ही अंदर बरकरार रखा, उतना उसके अंदर जमा कर दिया। तो ये दुआ फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम। और फिर साहबा किराम कहते कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हमें एक एक चीज की तालीम देते थे, एक एक चीज की तालीम देते। और हज़रत सलमान फारसी अलैहि रहमा फरमाते कि आप फरमाते कि हुज़ूर सलाम ने हमें ऐसी ऐसी चीज की तालीम फरमाई कि हमें पहाना जो ना करने के लिए, जाने के लिए भी आपने तालीम दी। और फरमाया कि हमें हुक्म दिया कि उस वक्त सहाबा किराम क्या करते थे, सहाबा किराम क्या करते थे कि वो सहाबा किराम जिस जो चीज़ भी आती थी उससे जो ना इस्तंजा कर लेते थे, मट्टी से भी, ढेलों से भी इस्तंजा कर लेते थे, जानवरों की जो लीद होती थी उससे भी इस्तंजा कर लेते थे, गोबर से जो ना उससे भी, हड्डियों से भी इस्तंजा कर लिया जाता था। तो हर चीज़ से इससे इस्तंजा कर लिया जाता था। तो कुछ जिन्नात हुजूर की बारगाह में आए, जिन्नात हुजूर की बारगाह में आए तो आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ना आपके गुलाम हैं, आपके उम्मत, ये क्या करते कि ये हड्डियों से भी इस्तंजा करते हैं और गलीद से भी इस्तंजा करते हैं। या रसूल सल्लम, ये जो हड्डियां हैं ये हमारी गज़ा हैं, इनके ऊपर गोश्त आता है, हम खाते हैं। और लीद जो जो हमारा ईंधन है, हम खाना बनाते हैं, तो ये आपके सहाबी इसको गंदा कर छोड़ते हैं। तो या रसूल सल्लम इनको कहें कि ये इसको भी इस्तेमाल ना किया करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उधर जिनात का भी ध्यान रखा और इधर सहाबा कराम को भी हुक्म दिया। आपको कि ये मेरे मौजू का जरिया नहीं था, लेकिन मालूमात के तौर पे मैं आपको ये भी साथ बता रही कि इस हड्डी के नुकसानात क्या हैं। अगले सलाम ने फरमाया कि ये गोबर ये पाक नहीं करती, एक तो गोबर से गंदगी से पाकी नहीं हासिल होती, इससे पाकी ना लिया करो, ये नुकसानदेह है। दूसरा, ये दूसरी मखलूक की गज़ा और उनकी जो ना इस्तेमाल वाली अशिया हैं। और फिर फरमाया कि ये जो हड्डियां हैं ये इंसान के जिस्म को तकलीफ भी दे सकती है। तो फरमाया कि हड्डी से भी ये जो ना इससे भी इस्तेंजा ना करो, इससे भी मना फरमाया। और अगले सलाम ने देखो कि हमें, सहाबा किराम कहते हैं कि हुज़ूर सलाम ने हमें किस किस तरह जो ना इस चीज की तालीम दी। किसी शख्स ने एक देहाती सहाबी जो ना रदिल्लाह तआला अन्हो के साथ झगड़ते झगड़ते कहा कि मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें तो पेशाब करने का भी तरीका मालूम नहीं, पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं। तो उस वक्त वो सहाबी कहने लगी, वो जो ना कहने लगे, सहाबी कहने लगे कि तुम्हें तेरा बाप जो ना गुम पाए, तुझे रोए तेरा बाप तुझ पर कि मैं बहुत अच्छा इस्तंजा करता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? कहने लगे कि मैं दूर जाता हूँ आबादी में और जाके फिर मैं पाक मट्टी तलाश करके लाता हूँ और मैं मट्टी से इस्तंजा करता हूँ और घास की तरफ मुंह करके, यानी कि अपनी पीठ जो ना, पीठ अपनी जो ना वो घास की तरफ करता हूँ। आम जिधर से रास्ता गुजरगाह होती मैं उधर से मुंह करके मैं इस्तंजा नहीं करता, यानी कि मैं हया के साथ इस्तंजा करता हूँ। और फिर मैं जो अपने पीछे जो पीठ है उसकी भी हिफाजत करता हूँ। वो साहबी कहने लगे पंजों के जोर पर बैठता हूँ शुतुर मुर्ग की तरह, यानी कि शरीर पर,
اور پھر میں اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہوں اور اپنی پیٹ کی بھی، پیچھے پیٹھ کی بھی حفاظت کرتا ہوں. تو دیکھو صحابہ کرام وہ کہنے لگے کہ میں یعنی کہ حیا کے ساتھ استنجا کرتا ہوں، حیا کے ساتھ بیت الخلاء جاتا ہوں. اور یہ بیت الخلاء جانے کا بھی ہمیں ادب سکھایا کہ بیت الخلاء جانے کا ادب ہے. اور صحابہ کرام کو جب حضور نے سکھایا تو صحابہ کرام ایک ایک عمل کو اتنی محبت سے کرتے اس عمل کو کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ وہ کتنا زیادہ اس عمل کو محبت سے کرتے تھے، کتنا زیادہ اس عمل کو محبت سے کرتے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کا ارادہ کرو نا، ارادہ کرو تو اس وقت تو گو کہ ٹوائلٹ نہیں تھے، تو پھر فرمایا کہ دور چلے جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ با پردہ جگہ پر. آج دیکھا آپ نے کہ راستوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر جو نا ہمارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ راستوں کے اوپر بیٹھ کے، چوراہوں کے اوپر بیٹھ کے وہ ایسے جو نا بیت الخلاء جا رہے ہوتے ہیں، پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا دھیان ہی نہیں کرتے. کیونکہ گھر کے اندر ہم ان کی جو نا اس طرح کی تربیت ہی نہیں کر رہی. مائیں ہیں تو وہ تربیت نہیں کر رہی، بہنیں نہیں کرتی، گھر کے اندر ماحول نہیں ہے اس طرح کا. تو ہم نے اس طرح کا ماحول دینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے تاکہ وہ بڑے ہوں تو وہ اس ماحول سے بچیں، اس چیز کی طرف آئیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر پردے والی جگہ پہ جا کے، جہاں پر پردہ ہو، اس طرف جا کے اپنے جو نا اس کو طہارت کو اختیار کرو. اور پھر فرمایا کہ جو سورج اور چاند کی طرف رخ نہ کرو، قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، اس طرف رخ کر کے استنجا نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ لوگوں جہاں پر زیادہ عوام جمع ہو وہاں پر بھی جو نا اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی کے سامنے بھی استنجا نہ کرو، کسی کے سامنے بھی بیت الخلاء نہ جاؤ، استنجا نہ کرو، یعنی کہ ان کے سامنے پیشاب نہ کرو، یہ پردے کی جگہ پر کرو. اور پھر فرمایا کھڑے ہو کر پانی میں پیشاب نہ کیا جائے. اور پھر پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا جائے، اور نہ سوراخ کے اندر پیشاب کرے، اور نہ سخت جگہ پر اور جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرف سے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرف بھی منہ کر کے جو نہ پیشاب نہ کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رہے، تاکہ اگر ہوا کا رخ اگر اس کی طرف ہے تو پیشاب کرے تو یہ نہ ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر پڑیں. دیکھو کتنی باریک بات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی خلق سکھایا، یہ بھی خلق سکھایا کہ ہوا کا رخ تمہاری طرف ہو تو اس طرف منہ کر کے بھی نہ نماز پڑھو اور اس کو جو نہ پیشاب کرو، تاکہ تمہارا جو نہ چھینٹے تمہارے اوپر ہی نہ آ جائیں، اس سے بھی بچا جائے. اور پھر فرمایا کہ آگے کہ بائیں بازو پر زور دے کر جو نہ بیٹھو، بائیں بازو پر، بائیں پاؤں پر جو نا اس کے اوپر زور دے کر بیٹھا اور پھر جو نا پیشاب کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان کر رہے تھے نا، تو میں نے کرتے تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے میں نے پیشاب جو نا حضور علیہ السلام کو کرتے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی بھی جو نا کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. لیکن ایک اور حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا کو میں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا پانی لیا اور اس سے جو نا پھر وضو فرمایا. لیکن اس کی تطبیق ایسی ہوگی کہ حضرت عائشہ والی حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی تطبیق ایسی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے ایام میں، وہ اس وقت کہ وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر بیٹھ کے پیشاب کرتے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کے عالم میں کوئی ایک دو حدیث جو ایسی آئی ہوں گی وہ مجبوری کے حالات میں کیا، ادروائز بیٹھ کے جو نا بیت الخلاء کو پسند کیا، بیت الخلاء میں رفع حاجت کو پسند کیا. اب اس وقت تو خیر بیت الخلاء نہیں تھے، کھلی جگہ تھی، کوئی ایسی اہتمام نہیں تھے، تو اس وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو زیادہ پسند فرمایا. اور نہ زیادہ کہ مجبوری کے طور پہ تم کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہو، بہت مجبوری میں کہ تکلیف ہے، کوئی بیٹھا نہیں جا رہا، کوئی گندگی ہے، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں بن پا رہی، تو
वॉशरूम करते हुए जो ना बीच में निकल जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई ऐसा एहतमाम नहीं है। तो फिर फरमाया कि अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तो ऐसी सूरत के अंदर के मर्द हजरात वो खड़े होकर कर लें, या खवातीन। अव्वल तो जो ना बैठ के पेशाब करने का ज्यादा जो ना करने का हुक्म फरमाया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा तो कहा, उमर खड़े होकर पेशाब ना किया करो, रफाजत खड़े होकर ना जो ना किया करें इसको। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने इसके बाद कभी भी खड़े होकर जो रफाजत नहीं किया। इससे से मैं बचता रहा फिर कि मेरे हजूर ने मना फरमाया था इस चीज से। तो देखो सहाबा किराम इस अमल को कितना कितना लेते हैं कि बार बार इस चीज को करने का जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसके ऊपर किस तरह अमल करते रहे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कि ना सहाबा किराम को ये फरमाया फरमाया कि जो ना खड़े होकर पेशाब करने से बचो, क्योंकि ये जो बंदा खड़े होकर पेशाब करता है ना, तो फरमाया कि उस वक्त इंसान के दिल के अंदर जो ना वसवसात पैदा होते हैं, वसवसात पैदा होते हैं, वसवसे पैदा होते हैं इंसान के अंदर। तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कभी भी खड़े होके ना पेशाब ना किया करो, बैठ कर पेशाब की जो ना बैतुल खला जाया जाए, या जो ना तुम्हारे टॉयलेट हैं उनके अंदर जाओ। और अगर कोई खुली जगह है तो फिर हया के दामन को बरकरार रखो, सख्त जगह ना हो, जो ना कोई ऐसी बियाबान जगह ना हो जहाँ जिन्नात का बसेरा हो, क्योंकि वो उनकी जगह हो तो आप उनको उनको तंग करने के लिए ऐसी जगह पर जो ना वॉशरूम कर दो। और अगर वॉशरूम करने लगो तो उस वक्त इतना भी कह दो कि अगर कोई किसी मखलूक का यहाँ पर बसेरा है तो वो साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, ताकि हम जो ना अपनी रफा हजत से फारिग हो जाए। तो ये दुआ जो सिखाएंगी दुआएं कि दुआएं कर लो ताकि अल्लाह पाक की ईमान में आ जाओ, पनाह में आ जाओ, ये दुआएं करने का हुक्म दिया कि दुआएं ज्यादातर करो। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें से जो शख्स भी खड़ा ना बैतुल खला में जाए, यानी उस वक्त हमाम थे, हमामों में जाए तो वो खड़े होकर पेशाब ना करे, हत्ता कि यहाँ तक कि फिर वहीं पर वजू करे। फरमाया कि वजू वाली जगह पे खड़े जो ना पेशाब ना किया जाए, क्योंकि फिर दिल के अंदर वसवसे पैदा होते हैं, ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। तो इन बुरे ख्यालात से बचने के लिए भी मेरे अगले सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि बुरे ख्यालात से बचने के लिए कि जिस जगह के ऊपर तुमने वॉशरूम किया है उस जगह पर फिर वजू ना करो, वजू ना करो, तो इस चीज़ से भी बचा जाए। तो आज मेरी सामयात हमें इस बात पर भी ध्यान करना चाहिए कि अब तो हमारे वॉशरूम हमारे जो ना बेडरूम के अंदर ही अटैच बाथ बने हुए हैं, तो उन अटैच बाथ को भी साफ़ रखा जाए, ताकि अगर वज़ू खाने उसी के अंदर बने हुए हैं तो वज़ू खाने जो है ना वो हमारे साफ़ सुथरे रहें, और वज़ू खाने और हमारे दिल के अंदर वसवसे ना पैदा हों। ये वसवसों को पैदा करने वाली चीज़ है, इससे भी बचा जाए, ताकि वो बैतुल खला जो वॉशरूम अगर साफ़ होगा, और जो ना क्योंकि सर्कस शयातीन के ठहरने की जगह है, तो वॉशरूम साफ़ होगा तो वहाँ सर्कस शयातीन नहीं ठहरेंगे। और फिर अगर जो ना वॉशरूम की बाकी जो हिस्सा एरिया है उसको भी साफ़ रखा जाए, ताकि वो सफाई सुथराई का एहतमाम हो। जाते हुए दुआ पढ़ के अंदर दाखिल हुआ जाए, बाहर दुआ आए दुआ पढ़ के दाखिल हों, दाएं बाएं पाँव से अंदर जाएं, दायां पाँव बाहर रखें बाहर आते हुए। इस चीज़ का खसूसी तौर पर एहतमाम करें और हया और तहारत का एहतमाम करें, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मोहब्बत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा नसीब हो, और हमारे बच्चों के अंदर तहारत आए, पाकीज़गी आए हमारे बच्चों के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुज़ूर की इत्बा, मेरे हुज़ूर की इत्बा और सुन्नत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।